نے میرا انتظار کیا، بہت شکریہ، اور جو تاخیر ہوئی اس کی معذرت۔ مجھے پہلی مرتبہ اتفاق ہو رہا ہے شب میلاد امریکہ میں منانے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت کوشش ہوتی ہے کہ یہ رات اپنے وطن میں ہی اپنے ماحول میں ہو، اور میں اس رات میں 4.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے صرف ڈرانے کے لیے سنا ہے۔ مجھے پتا ہے یہاں پر آپ کو کچھ مجبوریاں ہیں، آپ جب تک ساتھ دیں گے میں سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سننے والے ہوں گے جن کا ذکر ہے اصل میں ان کو سنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محبت سے سنیے گا۔ بہت شکریہ مسجد نور کی تمام انتظامیہ کا، بالخصوص آپ کے شہر میں اہل سنت کے مخدوم، اور برکت ہے آپ کے لیے۔ حضرت کی خوبیاں آپ جانتے ہیں، مدت سے آپ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ مدرس بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، صاحب کلام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے۔ اور بہت خوشی ہوئی ہے جان کر کے نور مسجد کمیٹی کے چیئرمین مفکر اسلام علامہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب اعظمی دعوت برکاتہ العالیہ، مجھے آج اس بات کا علم ہوا، اور زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت آمین۔ جتنے لوگ آئے سب سکون و اطمینان سے۔ میرا ایک لہجہ ہے ٹیلی ویژن پر اور ایک ہوتا ہے جلسوں میں۔ آپ کو کون سا چاہیے؟ جلسوں میں بہت کڑی میں۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ مریم کی ایک آیت
حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سے وقت میں اس مبارک رات میں جو بلا شبہ شب قدر سے بھی افضل ہے، اس میں کچھ باتیں میلاد شریف کے حوالے سے اور برکت حاصل کرنے کے لیے ذکر ولادت بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ایک لفظ میں سنی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ بریلوی کا لفظ لگا دیا گیا۔ بریلوی کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، کسی جماعت کا نام نہیں ہے، کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اصلی سنی کی پہچان کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہم اس لیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ جس دور میں دین کو بدلنے کی کوشش ہو رہی تھی، ایمان بیچنے والے ایمان بیچ رہے تھے، ان دنوں میں انہوں نے میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کی اور صحیح عقائد کی ترجمانی کی۔ ہمارا عقیدہ جو بھی اسلامی عقیدہ ہے وہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے۔ کسی مفتی کا قول، کسی عالم کا ارشاد، کسی حکومتی عہدیدار کا فرمان ہمارا عقیدہ نہیں بن سکتا۔ عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے۔ جو قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتا ہے مانتے ہیں، سنتے ہیں۔ جو قرآن اور حدیث کے مطابق بات نہ کرے وہ کوئی بھی ہو، ہم سننے اور قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بنیاد میں نے اس لیے بتا دی، انشاءاللہ اکاڑوی ہوں اور کوشش کرتا ہوں کچی بات نہ کروں۔ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی غلطی ہوگی اصلاح فرما دیں گے، کوئی بات اچھی نکلے گی انشاءاللہ دعا فرمائیں۔ توجہ، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں۔ جو ان کو مخلوق نہیں مانتا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ بلا شبہ بشر ہیں، اسی لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ اگر ہم ان کو مخلوق نہ مانتے، بندہ نہ مانتے، بشر نہ مانتے تو کبھی میلاد نہ مناتے۔ ہمارا میلاد منانا اس بات کا اعلان کہ ہم انہیں بندہ مانتے ہیں۔ وہ خالق ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، وہ پیدا ہونے سے پاک۔ تو کوئی اگر میلاد کو شرک کہے تو اس کا مقام مینٹل ہاسپٹل ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا میلاد تو مخلوق کا منایا جاتا ہے۔ جو چیز شرک کو توڑتی ہے اگر اسی کو شرک کہا جائے تو پھر یہ حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اب دوسری بات آتی ہے، کچھ لوگ شرک کہہ کے ایک طرف ہو گئے، کچھ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی ایک تقریر کی مجھے اجازت ہو الگ سے کسی دن میں آپ کو بدعت ایسی سمجھا دوں کہ پھر بدعت کا لفظ منہ پہ چڑھنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ یا کچھ لوگ ناجائز کہہ دیتے ہیں۔ ایک اصول سن لیجئے، پھر میں
गुफ्तगू के एतराज़ात के जवाब देता हूँ। आप लोग यहाँ जितने हैं मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझदार हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक उसूल है कि दलील हुर्मत के लिए होती है, हिल्लत के लिए नहीं होती। हिल्लत के माने हलाल होना, जायज होना, हुर्मत के माने हराम होना, मना होना। मना कोई कहेगा तो दलील पेश करनी जरूरी होगी। फी अस्लिल अशियाई इबाहतुन, हर चीज की ओरिजिन असल में मुबाह होना है, जायज होना है। शरीयत ने जिसको मना करना था फरमान दे दिया। पूरे कुरान में कहीं चोरी का हुक्म है? नहीं। पूछ रहा हूँ, नहीं। यहाँ बोलने पे टैक्स तो नहीं? नहीं। जरा तसल्ली हो जाए मेरी। क्या पूरे कुरान में कहीं लीकर है, लेकिन उर्दू वाले कहते हैं शराब पीने का हुक्म है? नहीं, मना का हुक्म है। तो जहां मना होगा दलील चाहिए। आपके पास कोई आए और आकर कहे मीलाद मनाना मना है, तो हम उसे कहेंगे दलील दिखाओ। वो अगर कहे तुम मीलाद मनाते हो, कहाँ लिखा है? तो मेरा जवाब होगा करने के लिए दलील नहीं चाहिए, मना के लिए दलील चाहिए। सुभान अल्लाह। आप उससे कौन पूछेंगे बता मना कहाँ किया गया है? और ये जुमला मैं टेलीविजन पे भी कह चुका हूं कि मीलाद से रोकने वालों के पास रोकने की एक कच्ची दलील भी नहीं है, और हम मीलाद मनाने वालों के पास मनाने की एक नहीं सैकड़ों पक्की दलीलें हैं। ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कि जहनों में कहीं कोई बात, कोई शुबा, कोई डाउट है तो वो निकल जाए। कहते हैं इस्लाम में दो ईदें थी, ईद उल फितर और ईद उल अदहा। ये तीसरी ईद कहां से आ गई? ईद मिलादुन नबी। तो मैंने उनको जवाब में पूरी किताब लिखी है इस्लाम की पहली ईद, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। मेरे नाम से वेब पेज है kaukabnurani.com, उस पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मैंने जवाब दिया ये इस्लाम की तीसरी ईद नहीं, ये इस्लाम की पहली ईद है। कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ना कोई ईद होती, ना ईद मनाने वाला होता। आइए कुरान से आपको लफ्ज़ ईद सुनाता हूं। सूरह अल-माइदा कुरान में है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, है अल्लाह हमारे रब, अंजिल उतार अलैना हम पर माइदा। कहां से? आसमान से। समवन मादा ऊंचाई बुलंदी को कहते हैं आसमान, ऊंचाई से हम पर। माइदा किसी लड़की का नाम नहीं है, ये पके पकाए खानों का दस्तरखान। ऐसा क्या कहते हैं आप लोग? टेबल क्लॉथ कहते हैं, फूड मैट कहते हैं, वो जिस पर पके पकाए खाने तैयार मौजूद हो। तकूनु लना ईदन, ये ईद का लफ्ज कुरान से सुना रहा, ताकि वो हमारे लिए हो जाए ईद। ले अव्वलिना व आखिरिना, हमारे पहलों के लिए भी, हमारे बाद वालों के लिए भी। हजरत ईसा ने दुआ करके कयामत तक के लिए बता दिया, जिस दिन नेमत उतरे वो दिन ईद का दिन होता है। जिस दिन नेमत उतरे वो दिन ईद का। उस दिन की जामिया मस्जिद अल-नूर में जमा होने वाले नूरानी भाइयों,
مجھے صرف اتنا بتاؤ، مائدہ بڑی نعمت ہے یا میرا نبی بڑی نعمت ہے؟ جب مائدہ اترے اس دن کے عید بنانے کے لیے اللہ کا نبی دعا کرے تو پتا چل گیا جس دن آقا تشریف لائے وہ دن صرف عید کا دن نہیں، وہ سب سے بڑی عید۔ کچھ لوگ اس کو عید مانتے نہیں، جب مانتے نہیں تو مناتے نہیں، اور محبت والے کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں۔ ادھر ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے، جھومنے لگ جاتے ہیں اور جھوم جھوم کے کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ آپ کا دل چاہے میرا ساتھ دے لے، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، اور نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے۔ نعرہ صلی اللہ کا مطلب ہر طرف درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا۔ ہم اس کو عید مانتے ہیں، اسی لیے مناتے ہیں۔ اور المفردات امام راغب کی کوئی آج کی لکھی ہوئی نہیں، سینکڑوں برس پہلے کی ہے۔ المنجد عربک ڈکشنری کو آج کی نہیں، سینکڑوں برس پہلے کی۔ اس میں عید کے لفظ کے ساتھ دیکھ لے جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہوا ہو، جس دن خوشی کا کوئی میرے نبی کی ولادت سے بڑھ کر خوشی کیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے پیارے اگر تجھے نہ پیدا کرتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ وہ رب ہوتا مگر رب ہو کر ظاہر نہ ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے لفظ عید سن لیا، اب میں آپ کو لفظ سیرت بھی قرآن سے سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو لوگ میلاد النبی نہیں مناتے سنا ہے وہ سیرت النبی مناتے ہیں۔ کسی کا نام نہیں لوں گا، ان کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، مجھے اپنی بات کرنی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ وہ سیرت النبی مناتے ہیں تو سیرت اگر ان کو لفظ معلوم ہے تو سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ قرآن میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی عطا فرمائی، عصا، فرمایا ڈال دو زمین پہ، وہ اژدہا بن گیا، فرمایا اس کو پکڑ لو، خذھا فلا تخف، اس کو پکڑ لو، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو پہلی شکل اور حالت پر لوٹائیں گے، بنا دیں گے۔ شکل یا حالت یہ دو معنی سیرت کے مجھے ملے قرآن کی اس آیت سے، تو سیرت منانے کے لیے نہیں، سیرت تو اپنانے کے لیے۔ We have to adopt it۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو بتا دوں، اگر تم کہتے ہو پہلے کبھی میلاد کے جلسے نہیں ہوئے تو مجھے بتا دو پہلے سیرت کے جلسے کب ہوتے تھے، یہ بتا دو۔ آپ کہتے ہو کہ جی فلاں صحابی کی زندگی میں اتنی مرتبہ یہ دن آیا، فلاں صحابی کی زندگی میں اتنی مرتبہ یہ دن آیا، فلاں صحابی کی زندگی میں
اتنی مرتبہ یہ دن آیا، انہوں نے تو یہ میلاد نہیں منایا، تو مجھے بتائیں کیا انہوں نے ان دنوں میں سیرت کے جلسے کیے؟ اگر میلاد کے نہیں کیے تو کیا سیرت کے کیے؟ تم نے سیرت کے جلسے اپنا لیے ہیں تو ہم نے میلاد کے جلسے اپنا لیے ہیں۔ حالانکہ میلاد کے جلسوں کے لیے اس اعتراض کا جواب سن لیں، جن کو ذہن میں کوئی شبہ ہو، وہ لوگ جو کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا، تو ان کو جواب دے دیجئے کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور کبھی کوئی عالم یہ اعتراض کرے گا بھی نہیں۔ یہ اعتراض بتا رہا ہے جس کے منہ سے نکلا ہے وہ ابو جہل کی ڈگری رکھتا ہے، کیونکہ جہالت کا سوال ہے۔ یا تو یہ قانون ہوتا کہ صحابہ نے جو کام نہیں کیا وہ نہیں کرنا، یا کوئی دلیل ہوتی۔ جب یہ کوئی قانون اور دلیل ہی نہیں ہے تو اس کو میلاد کے موقع پر پیش کرنے کا کیا مطلب؟ میں قرآن سے آپ کو وہ آیت پھر سنا رہا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یہ نبی کی پیدائش کے بارے میں حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ اللہ فرماتا ہے سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا۔ قرآن کی اس آیت کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ نبی کے یوم ولادت پر اللہ سلام اور سلامتی بھیج رہا ہے، تو جس دن پر اللہ سلام بھیجے میں وہ دن کیوں نہ مناؤں؟ اس دن کی اچھا سورہ ابراہیم اس کی آیت سن لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یعنی لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، لوگوں کو اللہ کے دن ساتھ دیجئے تھوڑا سا یاد دلاؤ۔ اگر اتنا لفظ سمجھ آ گیا ہے تو مجھے آگے بولنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یاد دلاؤ۔ یا اللہ سارے دن تیرے ہیں، ساری راتیں تیری ہیں، تو اللہ کے دنوں کا کیا مطلب؟ تو جواب ملتا ہے تمام تفسیروں میں کہ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن جن دنوں میں اللہ نے لوگوں پر خاص انعام کیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے ان دنوں کو یاد دلانے کا۔ ذرا میں فرق سمجھا دوں۔ کرنسی نوٹ آپ کے ہاں اس ملک میں ڈالر ہے، کہیں پاؤنڈ ہے، کہیں یورو ہے، کہیں روپیہ ہے، یہ کاغذ سے بنا ہے کیا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ایک سادہ کاغذ پلین پیپر آپ لیتے ہیں، لائنیں کھینچ دی، ڈرائنگ کر دی، باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، لکیریں بھی کھینچتے جا رہے ہیں، آپ پھاڑ دیں، پھینک دیں، پرواہ نہیں۔ مگر کرنسی نوٹ بھی کاغذ ہے، کتنا پرانا ہو جائے آپ پھینکتے نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک بات اور کہنے لگا ہوں، ناراض نہ ہو جائیے، ذرا کڑوی ہے۔ یہاں تو مجھے معلوم نہیں ہے، انڈیا پاکستان میں سویپر ہوتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں، واش روم صاف کرتے ہیں، ان کا جو کپڑا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہ ناپاک ہے، اس کو ٹچ نہیں کرنا، چھونا نہیں ہے۔ ان کا برتن الگ ہے کہ یہ پاک نہیں، مگر وہ تھوک لگا کے نوٹ گن کے دیتا، آپ لے لیتے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ویلیو ہے نا کاغذ، کیوں؟ اس پر سرکاری مہر لگی ہوئی ہے، جتنے کی لگ گئی اتنی اس کی ویلیو ہو گئی۔ دوسرا کاغذ بھی کاغذ ہے، اس پر سرکاری مہر لگ گئی، آپ کے لیے ویلیویبل ہو گیا، بلا تشبیہ، وداؤٹ اینی ریزمبلنس۔ بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے۔ سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، مگر جن دنوں پر مہر لگ گئی ہے، جن راتوں پر مہر لگ گئی، جن جگہوں پر مہر لگ گئی، جن بندوں پر مہر لگ گئی، وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کا تقوی
پر جن راتوں پر مہر لگا دے بتائیے ان کو مانیں گے یا نہیں؟ بالکل مانیں گے۔ جو کہے گا میں نے نہیں ماننا وہ قرآن کا حدیث کا منکر ہوگا یا نہیں؟ بالکل۔ یاد رکھیے ہم اہل سنت و جماعت کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے باتیں بنا لی ہیں، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں اور باتیں ایمان کی کرتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ جی 12 تاریخ تو وفات کی ہے، چنانچہ پرانے لوگ 12 وفات کا مہینہ کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ تمہاری سازش تھی، تم نے لوگوں کو رٹایا تھا کہ جی 12 تاریخ تو وفات کی ہے، تم اس دن خوشی مناتے ہو۔ اچھا ہمارے کسی عالم کے سامنے تو آتے نہیں ہیں یہ لوگ، عام آدمی کو پکڑ لیتے ہیں۔ سنو، جس دن حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، صحابہ غم میں اپنی سر دیواروں سے مار رہے تھے، صدمے کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، تم اس دن چراغاں کر رہے ہو، جھنڈے لہرا رہے ہو، شیرینی بانٹ رہے ہو، تم نبی کی وفات کی خوشی منا رہے ہو۔ وہ عام آدمی تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، تو وہ جب وہ بات آ جاتی ہے ہمارے پاس، اس نے آ کے ہم ہی لوگوں سے پوچھنا ہوتا ہے، میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے، نوٹ کر لیجیے، 12 ربیع الاول تاریخ وفات نہیں ہے، ذرا اونچی کہہ نہیں ہے، نہیں ہے، بڑی مہربانی۔ دوسری بات یہ کہ وفات کا غم یا خوشی وہ منائیں جن کے مر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، نبی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کے معنی اللہ کی قسم، اور امام ہے وقت کے 2 مرتبہ قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں، کیا مطلب کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرا موضوع حیات النبی بھی نہیں، مگر آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں، سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ کبھی آپ لوگوں کو اتفاق نہیں ہوا ہوگا، یہ تو مستقل مفتی ہیں، میں 2 منٹ کے لیے آپ سب کو مفتی بنا رہا ہوں۔ سائل میں ہوں، سوال میں کروں گا، فتویٰ آپ لوگوں نے دینا ہے۔ سوال یہ پہلے سمجھا دوں، کبھی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ جی ہاں۔ آپ کہیں گے ہم نے فرض نماز نہیں پڑھی تو فرض کے نماز کمزوری اور کیا؟ اجی سال کے بعد عید پڑھ لیتے ہیں تاکہ دین بچا رہے۔ نمازی مختلف ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتے ہیں 8 کے، 8ویں دن جمعہ آیا پڑھ لی، کچھ 8 کے ہوتے ہیں جب موڈ ہوا پڑھ لی، کچھ 360 کے ہوتے ہیں یا پھر 60 کے ہوتے ہیں، 60 نماز جنازہ۔ چلے جی، نماز جنازہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اب مفتیوں مجھے جواب دو، میت مردہ آگے اور زندہ پیچھے، میں مردے کو پیچھے رکھ دوں، زندہ آگے کر دوں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ بڑے اچھے مفتی ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھ کے بتاؤں گا، کالا آنا تحقیق کروں گا، نہیں، فوراً جواب دے دیا۔ اچھا فتویٰ بدل تو نہیں دیں؟ ادھر کی ہوا چلی تو ادھر، اور ادھر کی ہوا چلی تو ایسا تو نہیں کریں؟ پوچھ رہا ہوں، پکے رہیں گے نا؟ بس اب آپ مفتی نہیں ہیں، آپ نے جواب دے دیا، بڑی مہربانی۔ آپ نے بتا دیا مردوں کی امامت نہیں ہوتی، مردے پیچھے ہوں زندہ آگے ہوں تو نماز پکی بات ہے نا؟ مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات میرے نبی آگے تھے،
پیچھے وہ تھے جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، پیچھے وہ تھے جن کی وفات ہو چکی، میرے نبی نے ان سب کی نماز پڑھا کر بتا دیا یہ سب سے